إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلوات کے بعد، جتنے میرے بھائی اور بزرگ خطبے کے آغاز میں مسجد میں آئے ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. یقین جانیں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. یا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہی معمول تھا، یا ساجد صاحب بیٹھے ہیں، یا جمیل صاحب بیٹھے ہیں، یا عمر بھائی بیٹھے ہیں، یا صابر صاحب بیٹھے ہیں، یا سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، یہی 3-4 بندے. تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کچھ جمعوں سے ساتھی کوشش کر رہے ہیں مزید تھوڑی سی ہمت کریں، یعنی کہ اذان سے بھی پہلے جو اب آپ اذان کے دوران آئے ہیں تھوڑی سی ہمت اور کریں، اور صحیح فضیلت حاصل کرنے کے لیے جمعے کی اذان سے بھی پہلے مسجد کے اندر آ جائیں، اور ساتھ اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقربا کو بھی دعوت دیں کہ وہ خطبے کے آغاز میں مسجد آئیں، کیونکہ ہفتہ وار یہ جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ صحیح طریقے سے ہمارے لیے فائدہ مند تب ہی بنتا ہے جب ایک واعظ، ایک خطیب کی بات کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ توجہ سے سنا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کا عنوان بھی بڑا اہم ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس دنیا کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں ہم سب کو ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور دین اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنے کا، ایک دوسرے کے لیے دنیا میں فائدہ مند بننے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس دیتا ہے. اور دین اسلام ہے ہی خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا نام. اور ہمدردی اور خیر خواہی کی ایک شکل کا آج ذکر کرنا ہے، وہ ہے سفارش. یعنی دنیا میں بعض اوقات انسان کو ایک دوسرے کی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی میری یہ مشکل ہے، میرا یہ کام ہے،
اور آپ کے سفارش کرنے سے مجھے امید ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ تو اسی ٹاپک پہ آج میرا عنوان ہے کہ آپ ضرور اگر اس کی استطاعت رکھتے ہوں تو ضرور اپنے اس مسلمان بھائی کے حق میں سفارش کریں، اس کے کام آئیں۔ ہمدردی اور خیر خواہی کی ایک بہترین شکل جس کا نام سفارش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ۔ یعنی یہ ایک چھوٹا سا بظاہر عمل ہے کہ آپ نے تھوڑی سی زبان ہلانی ہے، کسی مسلمان بھائی کے حق میں آپ نے سفارش کرنی ہے، بظاہر تو معمولی سا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پر اجر بڑا زیادہ ہے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سفارش کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں اجر بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے معمولی بعض اوقات ہوتا ہے سفارش کر دینا، تھوڑی سی زبان ہلا دینا کسی کے لیے، لیکن آپ کی نظر میں وہ جو معمولی سا عمل ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے، آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے آپ کے مسلمان بھائی کا مستقبل سنور جائے، اس کی ایک بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے، اس کی ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے، اس کا کوئی کام بن جائے، اس کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اچھے سے سر انجام پا جائے۔ اس لیے یہ سفارش کرنا یہ ایک اجر والا عمل ہے، ایک نیک عمل ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب آپ کے پاس سفارش کی درخواست آئے آپ کے مسلمان بھائی کی طرف سے تو ضرور جو ہے وہ آپ نے اس کی سفارش کر دینی ہے۔ سفارش کرنے کے کچھ فائدے ہیں، 4 کو فائدے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جو شخص، پہلا فائدہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی سفارش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی جائز کام میں سفارش کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی سفارش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، فرمایا کہ تمام لوگوں میں سے اللہ رب العزت کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے، پیارا بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بنتا ہے۔ اس کی شخصیت سے، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کے کام بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا فائدہ دوسروں کو پہنچانا یہ سفارش، یعنی آپ کی وجہ سے، آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کا کوئی کام بن جاتا ہے تو یہ بھی فائدہ ہی ہے نا۔ تو یہ جب آپ کسی کی سفارش کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، سفارش کرنے سے، دوسروں کی سفارش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، آپ پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، آپ اللہ کے رحمت کے سائے میں آتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے سفارش کرنا کسی مسلمان بھائی کی۔ جامع ترمذی میں، سنن ابو داود میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ دوسروں پر رحم اور شفقت کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، دوسروں پر شفقت کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی یہ بھی رحم، شفقت، رحمت کی ایک قسم ہے نا، سفارش کر دینا۔ کسی کا کوئی معاملہ آپ کے پاس آ گیا ہے، سفارش کی درخواست آ گئی ہے، تو آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی جب سفارش کرتے ہیں تو یہ بھی آپ ایک طریقے سے اس پر شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اور جب آپ دوسرے پر شفقت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر رحم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کا نزول شروع کر دیتا ہے، آپ پر رحمتوں کا نزول شروع کر دیتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرے نمبر پر فائدہ کیا ہے سفارش کرنے کا؟ کہ سفارش کرنا ایک تو ایمانی تقاضا ہے،
دوسرا اس سے ایمانی جو اخوت اور بھائی چارہ ایک دوسرے کا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن سارے جتنے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی چارے کو عروج ملتا ہے جب آپ یقیناً کسی مسلمان بھائی کی سفارش کرتے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے، آپ کا عزت، آپ کا احترام اس کی نظر میں بڑھ جاتا ہے، آپ کا وقار اس کی نظر میں بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ مشکل وقت میں اس نے میرا بڑا کام کر دیا تھا، اس نے میری سفارش کر دی تھی۔ تو یہ ایمانی تقاضا بھی ہے، اور ایمانی اخوت بھائی چارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ جو بھائی بھائی قرار دیا ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت اور محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیار رکھنے میں تم مومنوں کو ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ تم مومنوں یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے نا، جو ایمان والے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور چاہت اور شفقت والا رشتہ رکھنے میں تم انہیں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ مثال دے کر فرمایا کہ ایک جسم ہے نا، اس کا کوئی ایک حصہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تڑپتا ہے۔ ایک داڑھ میں درد ہو نا تو سارا جسم آرام نہیں کر پاتا، بندہ سو نہیں پاتا، اور یہ زبان ڈاکٹر سے چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اسے ٹھیک کر دو، اس داڑھ کو ٹھیک کر دو۔ کان میں درد ہو تو زبان بولتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کان میں بڑا درد ہے، اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو یہ مثال ہے فرمایا کہ مومنوں کی، اگر کسی کے دل میں ایمان موجود ہے تو وہ اسی طرح دوسرے مومن کے بارے میں، تکلیف کے بارے میں تڑپے گا جس طرح وہ اپنے جسم کی تکلیف سے تڑپتا ہے۔ جس طرح اس کے اپنے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ اس کو تڑفنی لگ جاتی ہے اور وہ آرام نہیں کر پاتا، اسی طریقے سے اگر ایمان موجود ہو دل میں تو دوسروں کا درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایمان والے مسلمان بھائیوں کا درد اور ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی، بندہ اپنی پریشانی پھر محسوس کرتا ہے، دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، دوسرے کا کام اپنا کام محسوس کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان موجود ہو۔ اب یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے نا، ایک دوسرے کا میں فکر ہی کوئی نہیں ہے، اودا کاما ہو جانے میں کی کراں، یعنی یہ چیز ہے، یہ سمجھ لے دل میں ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایمانی تقاضا بھی ہے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس جب کسی مسلمان بھائی کی طرف سے سفارش کی درخواست آئے کہ یار میرے بھائی یہ میری سفارش کر دو، میرا یہ کام کروا دو، تو ضرور وہ کام کرے۔ یہ ایمانی تقاضا ہے، اور اس سے ایمانی جو بھائی چارہ ہے وہ پروان چڑھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا عزت وقار احترام بڑھتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھے نمبر پر سفارشی کے لیے اجر بڑا زیادہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، اشفعوا تؤجروا، کہ سفارش کرو اجر پاؤ گے۔ اور اجر کوئی بتایا بھی نہیں گیا کہ ایک بندے کی سفارش کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے، یعنی اللہ نے اسے بھی پیچیدہ رکھا ہے، کتنا اجر ملتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی انسان کی نیت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، جیسی نیت ویسی مراد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، بنیادی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل کا اجر ہے، اور جس قدر نیت میں خلوص ہے، جس قدر نیت جو ہے وہ اچھی ہے، اسی قدر اس عمل کا اجر بھی انسان کو ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، ایک شخص تھا وہ سفر پہ جا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں بڑی شدید پیاس اسے لگ گئی، چلتے 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 اس نے دیکھا ایک کنواں آیا ہے، اور کنویں کے اندر وہ اترا، جا کر اس نے پانی پیا، پانی پی کے جب باہر آیا نا تو باہر آ کے اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے نا وہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ کون؟ کتا، کوئی انسان نہیں،
کتا، انسان تو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے نا، یہ ایک جانور کی بات ہو رہی ہے. ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا تھا، اس نے دیکھا اور اسے اپنی پیاس یاد آ گئی. اس نے کہا اس سے پہلے پانی پینے سے پہلے میں کس قدر شدید پیاس میں تھا. رحم آیا، ترس آیا، شفقت آئی اسے. اس نے کہا یار جتنی مجھے پیاس تھی اس کتے کو بھی بچا. اور وہ کتا کیا تھا، وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، یعنی پانی مٹی مکس ہوا پانی کو زبانیں لگا رہا تھا پیاس کی وجہ سے. اب اسے ترس آیا، یہ دوبارہ کنویں میں گیا. دوبارہ کنویں میں جا کر اس نے اپنا بوٹ اتارا، اس میں اس نے پانی بھرا اور باہر آ کر، جو برتن نہیں تھا اس وقت کوئی، اس نے بوٹ میں پانی بھرا، باہر آیا، اس پیاسے کتے کو پلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک عمل کی اللہ نے اتنی قدر کی، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ بخش دیے، مغفرت فرما دی اس بندے کی. اب جب یہ واقعہ نبی علیہ السلام، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنایا نا کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بندے کو اللہ نے بخش دیا، تو صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، جانور پر اچھائی کرنے کی وجہ سے، جانور کے ساتھ شفقت کرنے کی وجہ سے بھی اجر ملتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذاتی کبد رطبۃ اجر، فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے پر اجر ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، ذرا تصور میں جائیں کہ ایک کتے کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، ایک کتے کے ساتھ اس نے نیک سلوک کیا ہے، اس کی پیاس بجھائی ہے، تو وہ بخشش کا ذریعہ بن گیا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بندہ جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے میرے بھائی آپ کی یہاں پر سفارش اگر ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، آپ کی وجہ سے میرا یہ کام سنور جائے گا. تو اگر آپ اس کے کام آتے تو مجھے بتائیں، اگر اللہ چاہے، امید ہے، ہو سکتا ہے یہ عمل ہی آپ کی جو ہے وہ نجات کا، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل تو معمولی سا ہے، بڑے بڑے اجر تلاش کرو جس کا پہاڑوں کے برابر اجر حدیثوں میں بتایا گیا ہے. میرے بھائی ہمیں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. یہ میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیے گا، دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں نا، ہر نیکی کرتے وقت یہی نیت رکھیں کہ انشاءاللہ یہ نیکی میری نجات کا ذریعہ بنے گی، انشاءاللہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ میرے لیے اللہ سے بے بہا اجر کا ذریعہ بنے گی. اس حسن نیت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کہتے ہیں وہ باغ لگا دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو، دنیا و آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دے گا. تو یہ چوتھا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا، سفارش کرنے سے بے بہا اجر ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی سفارش کرنے سے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. 5ویں نمبر پر، جو انسان دنیا میں مسلمان بھائیوں کی سفارش کر دیتا ہے، ضرورت پڑنے پر کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی کی شفاعت کر دیتا ہے، امید ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اسے بھی پیارے نبی کی سفارش نصیب ہوگی. ہم سارے امید رکھتے ہیں نا، ہم سارے یہ تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن پیارے پیغمبر کی شفاعت ہمیں ملے، پیارے نبی کی سفارش ملے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن دنیا میں اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ بھی دوسروں کی سفارش کریں، آپ بھی دوسروں کی شفاعت کریں. عربی میں شفاعت کہہ دیتے ہیں، اردو میں سفارش کہہ دیتے ہیں. تو دوسروں کی شفاعت کریں، دنیا میں سفارش کریں، اور پھر اس کے برعکس امید رکھیں کہ یا اللہ یہ دنیا میں میں تیرے بندوں کی سفارش کر رہا ہوں، قیامت والے دن تو اپنے محبوب کی مجھے سفارش نصیب فرما دینا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اور یہ اصول بیان فرمایا. سورۃ الرحمن کی مشہور آیت ہے، ہل جزاء الاحسانی الا الاحسان. اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. اور جو دنیا میں کسی کی سفارش کر رہا ہے تو اس کا بدلہ پھر انشاءاللہ پیارے نبی کی سفارش ہے. جو دنیا میں کسی کا بھلا کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، کام آ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی پیارے پیغمبر کی سفارش انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بھی یقیناً بہت بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کا گھر جو ہے وہ کتنا ہی پیارا ہے، کتنا ہی اچھا ہے. یعنی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، اور سفارش بھی ایک نیکی ہے کسی کی سفارش کرنا، تو پتہ چلا جو انسان
کام پڑنے پر، وقت آنے پر کسی مسلمان بھائی کی سفارش کر دیتا ہے، اس کی دنیا بھی اللہ ضرور بہتر کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی اسے ضرور رنگ لگاتا ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النساء میں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو انسان کسی کی اچھی سفارش کرے گا، جائز اور اچھے کام میں کسی کی سفارش کرے گا تو سفارش میں اس کا بھی حصہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے سفارش کرنے کی وجہ سے کسی بندے کی روزی لگ جاتی ہے، کوئی کام لگ جاتا ہے، کوئی نیکی لگ جاتی ہے، تو آپ یعنی اس کی زندگی بن جاتی ہے نا، تو وہ یعنی زندگی میں وہ اس کا کام بنا، تو وہ جس طرح وہ وہاں پر ڈیوٹی کرتا رہے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے اجر کے ساتھ، اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دے گا۔ یا ایک اور مثال دے، یعنی کسی کی سفارش کی وجہ سے کوئی عالم دین مسجد کسی اچھی مسجد میں لگ جاتا ہے اور وہ وہاں پر خطبے دیتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، تو یہ یعنی جس کی سفارش کی وجہ سے وہ مسجد میں آیا، کسی کے کہنے کی وجہ سے یار یہ ہمارے قاری صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں، انہیں آپ مسجد میں جگہ دیں، تو جب جس کی سفارش کی وجہ سے آیا، یہ امام صاحب، یہ خطیب صاحب یہاں پر نیکی کرتے رہیں گے اور اس میں اس بندے کا بھی حصہ ہے جس نے انہیں یہاں پر رکھوایا۔ اللہ حاصل قیاس کئی جو ہے وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہیں پر سکپ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفارش کی یاد رکھیں دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستحب سفارش، ایک ہے حرام سفارش۔ مستحب سفارش یہ ہے کہ اچھے کام میں، نیک کام میں، جائز کام میں، یعنی جس میں کوئی گناہ نہ ہو کسی کام میں، اور یاد رکھیں کہ اس کام میں کسی دوسرے مسلمان کا نقصان بھی نہ ہو رہا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کے سفارش کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہوگا، یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے، پھر بھی نہیں کرنی، یہ حرام سفارش ہے۔ اور مستحب سفارش کیا ہے کہ جائز کام میں، اچھے کام میں، جس میں کسی دوسرے کا نقصان بھی نہ ہو، ایسے کام میں اگر آپ سفارش کرتے ہیں تو یہ مستحب سفارش ہے۔ اور مستحب سفارش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا، یعنی اچھی نیک کام کی، اچھے کام کی، جائز کام کی سفارش کرے گا تو اسے اجر ملے گا، اس کا حصہ ہوگا، اور جو برے کام کی سفارش کرے گا فرمایا کہ اس کے لیے اس کا وبال بھی ہوگا، یعنی جو کسی گناہ کے کام کی، ناجائز کام کی سفارش کرتا ہے، یا کوئی بندہ اہل ہی نہیں ہے، اس کی سفارش کر کے اس کو عہدے پر بٹھا دیتا ہے، اور جو اہل ہیں ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، وہ بیچارے دھکے کھا رہے، رول رہے ہیں، اور یہ سفارش کی وجہ سے جو اہل بھی نہیں تھا اس عہدے کا، اسے وہاں پر کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ ناجائز اور حرام سفارش ہے، جس سے دوسروں کی حق تلفی بھی ہوئی، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی، اور اس کو سفارش کی وجہ سے اوپر کھڑا کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے، یہاں پر اکثر یہی حال ہے، یعنی آپ دیکھیں جس بندے کا بس چلتا ہے نا، جو بندہ ایم پی اے بنتا ہے، جو بندہ ایم این اے بنتا ہے، جو کوئی چودھری ناظم کوئی بنتا ہے، اس کا مشن ہی یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں اپنے جننے میرے جانن والے آنا، میرے جتنے عزیز ہیں، وہ چاہے نکھٹو ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، انہوں نے چوک کے میں اتے کھڑنا۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ بے ایمانی ہے، یہ حرام سفارش ہے کہ آپ جو حقدار ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کتنے کتنے نیک آدمی، بڑے بڑے علماء کرام جن کے پاس جو ہے وہ 20 ڈگریاں ہیں، وہ ان کو کوئی ایوانوں میں جگہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ حکومتی عہدہ نہیں ہے، لیکن جو بے ایمان قسم کے، عیاش قسم کے، نکھٹو قسم کے ہیں، وہ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہونے کی، تباہی پھیلنے کی۔ نیک آدمی نیچے دھکے کھا رہے ہیں اور بدماش قسم کے وہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دو قسمیں ہیں سفارش کی، حرام سفارش اور مستحب سفارش۔ حرام سفارش یہ ہے کہ غیر اہل لوگوں کو عہدے دیے جائیں، ان کو سفارشیں کر کر کے اوپر لے جایا جائے، اور جو ہے وہ حقدار ہیں انہیں پیچھے کر دیا جائے۔ بہرحال سفارش کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سفارش اخلاص کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی سفارش کی درخواست آتی ہے نا، میں جلدی اب موضوع کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ آداب کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر اخلاص ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نے کسی مسلمان بھائی کی سفارش کرنی، یہ نہیں یہ کو میں بعد چوں فائدے لواں گا، یہ کو میں بعد چوں بدلے لواں گا، اس سے میں بعد میں اپنے کام نکلواؤں گا۔ جب یہ نیت کر لی، اجر ضائع ہو گیا۔
آپ نے اخلاص کی بنیاد پر سفارش کرنی ہے. جب بھی کسی کی سفارش کرنی ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کسی کی سفارش کرنی ہے. اور جب تک یہ چیز نہ ہو تو پھر کسی بھی نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں, اسی طرح سفارش کا بھی فائدہ نہیں. دوسرے نمبر پر حدود اللہ میں سفارش کوئی نہیں ہے, اللہ کی حدوں میں. یعنی مثال کے طور پر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, مثال چوری کر لیتا ہے, اب چوری کرنے پر شریعت نے سزا کیا رکھی ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے. اب بندہ سفارش لے کر پہنچے یار یہ میرا جاننے والا ہے, اس کو یہ معاف کر دیا جائے. نہیں, اللہ کی حدوں میں کوئی سفارش نہیں ہے. اور بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, قبیلہ مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا, بڑے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, بڑی اونچی عورت تھی, اس نے چوری کر لی. اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا نبی نے آرڈر جاری کر دیا, پیارے پیغمبر نے. اب حضرت اسامہ ابن زید جو کہ نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے, لوگوں نے اکٹھے ہو کر ان کو سفارشی بنایا اور اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ یار یہ عورت ذرا اونچے خاندان کی ہے, سفارش کر دو اللہ کے رسول سے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اب وہ جب سفارش لے کر پہنچے, نبی علیہ السلام کے اگرچہ بڑے لاڈلے تھے, اپنی گود میں بٹھا کر ان سے پیار کیا کرتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا. فرمایا اے اسامہ تو اللہ کی حدوں کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر آیا, اللہ کی حدوں کے متعلق میرے پاس سفارش لے کر آیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو, تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے, ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ بندہ کو جرم کرتا تھا, چوری کرتا تھا, اسے چھوڑ دیتے تھے, اور جب کوئی غریب آدمی کو, کمزور آدمی چوری کرتا تھا اس پر فوراً سزا نافذ, فوراً اسے جیل میں, فوراً اس پر جو ہے وہ حد لگا دیتے تھے. تو یہ وجہ بنی تم سے پہلے لوگوں کے ہلاک ہونے کی. اور مزید آپ نے اپنی بات میں پختگی پیدا کی, فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطع محمد یدہا. فرمایا کہ لوگوں سن لو, اگر یہ تو مخزوم قبیلے کی عورت ہے نا فاطمہ, اگر اللہ کے رسول محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انصاف میں کوئی لحاظ نہیں, اللہ کی حدوں میں کوئی لحاظ نہیں. نبی کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹے گا, غیر کی بیٹی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹے گا. انصاف. تو اللہ کی حدوں میں کوئی سفارش نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر سفارش کرنے والے کو اگر کوئی تحفہ, کوئی ہدیہ دے, قبول نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اسے سود کا ایک دروازہ قرار دیا. میں موضوع پورا کرنے کے لیے احادیث اسکپ کر رہا ہوں. تو تیسرے نمبر پر کیا آداب ہیں سفارش کرنے کے, کہ جب آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں, وہ سفارش کی درخواست کرنے والا اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے اس کو قبول نہیں کرنا, جیسا کہ پیچھے گزرا, صرف اللہ کی رضا کے لیے سفارش کرنی ہے. اور اس کے بعد سفارش کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. یہ نہیں ہے کہ سفارش کرتے کرتے آپ جو ہے وہ باتوں کو ملا جلا کر, جھوٹ سچ ملا کر اس کی سفارش کر دیں. اس بندے میں وہ کوالٹی نہیں ہے, وہ اہلیت نہیں ہے, اور آپ جھوٹ شامل کر کے اس کی سفارش کر دیتے ہیں. تو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کا ساتھ دیا کرو, سچوں کے ساتھی بنو. تو سچ بولنا, جو کوالٹیز اس بندے میں پائی جاتی وہی بیان کرنی ہے. بندے پر قرض چڑھا گاڑی کی وجہ سے, آگے بندہ وہ آتا ہے یار میرا ساتھ کسی سے تعاون کرواؤ, بندہ کہتا ہے یار بندہ مریض آیا, آپریشن ہونا اور اس پر اتنے پیسے لگنے, اس کے ساتھ تعاون. یعنی اگرچہ اس نے خود نہیں لینے پیسے, اس نے تعاون ہی کروانا ہے, لیکن جھوٹ بول کر تعاون کیوں؟ سچ کا ساتھ دینا ہے, سچی بات کرنی ہے اور سچی سفارش کرنی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور سفارش چاہنے والے کے لیے یہ آداب ہیں کہ وہ انتہائی نرمی کے ساتھ سفارش طلب کرے, کیونکہ محتاج ہوتا ہے نا, یہ زیب نہیں دیتا کہ بندہ اکڑ کر روب کے ساتھ سفارش طلب کرے. اور اسی طرح یہ بھی سفارش چاہنے والے کے لیے آداب میں سے ہے کہ اگر سفارشی جس نے سفارش کرنی وہ کہتا ہے کہ یار معذرت ہے میں نہیں سفارش کر سکتا, تو غصہ نہیں کرنا, برا نہیں منانا کہ یار انہیں میری سفارش نہیں کی تھی. اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا اس کی معذرت کو قبول کرنا, یہ بھی سفارش چاہنے والے کے آداب میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ دین کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ میرے سمیت اسے سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین